لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا صاحب کیا کیا جائے، یہ واقعات جنسی تشدد کے واقعات، یہ جنسی ہراسانی کے واقعات بہت بڑھتے جا رہے ہیں، ایسا کیا کیا جائے کہ یہ واقعات ختم ہو جائیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ میں خود نہیں کہتا، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہوں گا، میں وہ کہوں گا جو قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، بس وہی اس کے بارے میں حقیقت ہے اور وہی سچ ہے۔ میں کچھ نہیں کہتا، اللہ اور اس کے رسول نے 1450 سال پہلے کہا تھا، میں وہی کہتا ہوں۔ اگر کرنے والا شادی شدہ ہے، بیچ بازار میں کھڑا کرو اور پتھروں سے سنسار کر دو اس کو۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں، اور پتھروں سے سنسار کر دو اس کو۔ اگر غیر شادی شدہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پکڑو بیچ چوراہے کے اندر اسے 100 کوڑے مارو، بیچ چوراہے کے اندر۔ بس تم اتنا کر لو، بس پھر تمہیں اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ واقعہ تمہارے ملک میں دوبارہ ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ تجویز تو دی جا رہی ہے کہ جی ان کو جو ہے آپ جو ہے نا خصی کر دو، یہ تو تجویز دی جا رہی ہے، لیکن یہ کیوں نہیں دی جا رہی کہ جو اسلام کہتا ہے تم وہ کرو؟ ابھی عمران خان صاحب نے تجویز دی تھی، لیکن چلو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اتنی بڑی بات اس بندے نے کر دی ہے، تم یہ کرو نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ انہیں پکڑو اور سنسار کر دو ان کو بیچ چوراہے کے اندر۔ بیچ چوراہے میں پھانسی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بیچ چوراہے میں سنسار کرنے کی ضرورت ہے۔ پتھر تمہارے ہاتھ میں ہو، پکڑو اور اس کو مارو، اور پتھروں سے مار دو اس کو، تاکہ دیکھنے والوں کو نصیحت ہو جائے۔ جیسے آج ہم اس کو پتھر مار رہے ہیں نا، اگر کل کو ہم نے کیا تو یہی حال ہمارا ہونے والا ہے۔ اسلام کی عادت ہے، اسلام ہمیشہ عبرت بنا کے چھوڑتا ہے، اسلام کی عادت ہے، جب یہ کہیں کچھ دیکھتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جڑ سے مٹاتا ہے، اور جڑ سے مٹانے کا بہترین طریقہ یہی ہے۔ یہ کئی ویڈیوز، میں یقین جانے بڑے درد دل کے ساتھ آج یہ باتیں یہاں پہ کر رہا ہوں، کئی ویڈیوز آج میرے سامنے سے گزری، جب میں مطالعہ کر رہا تھا کوئی یہ چیزیں عام طور پہ دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا سے چیزیں مجھے اٹھانی پڑتی ہیں، دیکھنی پڑتی ہیں، اور قرآن و حدیث اٹھانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ کئی ویڈیوز بڑی عمر کے بوڑھے لوگ ہیں، دکانوں پہ بیٹھے، چھوٹی عورتیں ان کے پاس آتی ہیں، ان کی حرکتیں دیکھ کے شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ بارش لوگ ہیں، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی طرف تو لوگوں کا دھیان نہیں جاتا کہ یہ لوگ بھی ایسا کر سکیں گے، وہ لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں۔ چھوٹی بچیاں آ رہی ہیں، ان کے جو ہے نا پرائیویٹ پارٹس پہ جو ہے نا وہ لوگ ہاتھ لگا رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ کون سی ایسی تمہارے اندر جو ہے نا ہوس رہ گئی کہ جو ابھی تک تمہاری عورتیں جوان ہو چکی ہیں، تم خود پوتے پوتیوں والے ہو گئے، تم یہ کام کر رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے تمہیں؟ ضرورت یہی ہے میرے بھیا کہ ہمارے اندر سے دین نکل گیا ہے، حقیقت بات ہے، دین نکل گیا ہے۔ اگر دین ہوتا تو یہ واقعات کبھی جنم نہ لیتے، قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں۔ دین دو طرح سے نکلا ہے، ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے، ہماری عدالتوں سے دین نکل گیا، ہماری عدالتوں سے دین نکل گیا۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں نے کل ایک پوسٹ لگائی ایسی اپنے واٹس ایپ پہ، کی پوسٹ میں نے شیئر کی، میں نے کہا جی یہ ایک نوجوان ہے جس کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس نوجوان نے جس نے زیادتی کی تھی اس کا گلا کاٹا، گلا کاٹنے کے بعد ایسے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پولیس اسٹیشن میں آ کے جناب اس نے ایس ایچ او کی میز پہ رکھ دیا، کہتے جی یہ بندہ ہے، اس نے یہ کام کیا اور میں یہ کر کے آیا ہوں۔ اب تمہارے ذمہ ہے کہ تم لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ میں نے لکھی یہ بات کہ تم کیا کہتے ہو، اس نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، تم ذرا یہ بتاؤ۔ اچھا، اس میں سے موسٹلی جو کمنٹس آئے تھے وہ یہ تھے کہ جی جو یہ کیا گیا بالکل ٹھیک کیا گیا، حالانکہ اصولاً یہ غلط ہے، شریعت بار سے بھی غلط ہے، اور جو قزان یہ کہتا ہے نا، شران و قزان بھی یہ چیز غلط ہے، یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عدالتیں موجود ہیں، قاضی موجود ہے، یہ وہاں یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ میں جو حق سچ بات ہے وہ یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن تم یہ بتاؤ کہ کیا اس کو فیصلہ ملنے والا تھا؟ کہ بیسوں سال گزر جاتے ہیں، نہیں ملتا فیصلہ۔ ایک دو کا یہ تھا جی یہ اس نے غلط کیا، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، میں نے صرف یہ کہا، میں نے کہا یہاں کہتے ہیں عدالتیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، میں نے صرف اتنا کہا کہ یہاں عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں تو تم عدالتوں سے فیصلہ لے کے تو دکھاؤ، عدالتوں سے فیصلہ لے کے تو دکھاؤ، انصاف لے کے دکھاؤ، میں مان جاتا ہوں۔ یہاں تو جو ہے نا قاضی کا قلم بک جاتا ہے، وکیلوں کی زبان بک جاتی ہے، اور وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، اور میں غلط کا ساتھ دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی وکلاء اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، بظاہر اس پہ غلط کیا گیا، لیکن تم مجھے بھی تو یہ بات بتاؤ نا، اگر وہ یہ نہ کرتا تو کیا کرتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک فیصلہ لایا گیا
کہ یا رسول اللہ یہ آدمی ہے، یہ میری گھر والی سے اس نے زیادتی کی ہے، میرے گھر والی سے زیادتی کی ہے، میں کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 گواہ لے کے آ جاؤ، 4 گواہ لے کے آؤ۔ عام طور پہ 2 گواہ ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ہے 4 گواہ لے کے آؤ، اور وہ 4 گواہ جنہوں نے اس عمل کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھا ہو، پھر ہم تمہارے اس پہ فیصلہ کریں گے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ایسے معاملے پہ ہم کیا کریں؟ ایسے معاملے پہ یہ بات جو ہے نا ختم ہوا چاہتی ہے، لیکن ہے بڑی توجہ طلب۔ یا رسول اللہ ہم ایسے معاملے پہ کیا کریں؟ ہم اپنی عزت بچائیں یا گواہ ڈھونڈتے پھریں؟ صحابی کے یہی الفاظ تھے، یا رسول اللہ ہم اپنی عزت بچائیں یا گواہ ڈھونڈتے پھریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا یہی حکم ہے، 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 گواہ ہونے چاہیے۔ یا تم کیا کرو، اس عورت سے اور اس مرد سے قسم لو، قسم لو، اگر وہ قسم کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا تو ٹھیک ہے چھوڑ دو ان کو، اگر وہ مانتے ہیں تو فبیہا جو ان کی سزا بنتی ہے وہ ان کو دی جائے گی۔ یہ حدیث میں واقعہ موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ واقعہ آیا، یہ بات کی گئی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ یہ ایک طرف کا واقعہ تھا۔ دوسری طرف ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، آگے کہتے یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بول رہا ہے، دوسری طرف منہ کر لیا۔ کہنے لگا یا رسول، وہ دوسری طرف سے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے یہ زنا سرزد ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ مجھ سے ہو گیا ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا اس کو دیکھو یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہوگا جو ایسے بات کر رہا ہے؟ تو صحابہ نے دیکھا حالات، کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ یہ ہوش و حواس میں ہے، ٹھیک ہے بالکل۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے 4 مرتبہ خود اقرار کر لیا ہے، جب اس نے 4 مرتبہ اقرار کر لیا ہے تو اب اس پہ حد واجب ہو گئی ہے۔ حد کیا تھی کہ اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا۔ لے کے چلے گئے اس کو، کھلی جگہ میں لے کے چلے گئے اور پتھروں سے اس کو مارا گیا، اس صحابی کو مارا گیا، وہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ جب اس کو پتھروں سے مار رہے تھے تو وہ دوڑ رہا تھا، اپنی جان بچا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس بیچارے کو بخش دیتے، کیوں اس کے ساتھ مطلب اتنا ظلم کیا؟ حالانکہ سزا بنتی ہوگی، رحم ہے نا اللہ کے نبی کے اندر۔ یہ دونوں واقعات میں نے کیوں سنائے؟ واقعات سنا دیے، لیکن سنانے کی اصل جو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کوشش کرے اس کو چھپایا جائے جتنا ہو سکے اس کی، کیونکہ اسلام میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ 4 گواہ مل گئے ہوں اور پھر اس کو یہ سزا ملی ہو، ایسا آج تک نہیں ہوا۔ کیوں؟ اسلام چاہتا ہے یہ باتیں چھپائی جائیں۔ کیوں چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی معاملہ جتنا زیادہ اٹھتا ہے لوگوں کی توجہ اس کی جانب اتنی ہی زیادہ جاتی ہے، جب توجہ جاتی ہے تو وہ واقعات مستقل طور پہ رونما ہوتے ہیں، اس لیے اسلام نے کہا کہ ان واقعات کو چھپایا جائے۔ دوسری طرف اگر کسی پہ حد ثابت ہو جائے، کوئی بات کوئی منہ سے مان لیتا ہے، یا آج کے دور میں جو مطلب ویڈیوز جو ہمارے سامنے آتی ہیں ان پہ فورینسک لیبارٹریز میں یہ تیار دیکھا جاتا ہے، اس کو ایڈٹ تو نہیں کیا گیا، یہ ساری چیزیں وہاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ اس بندے نے ایسا کیا ہے تو اب یہ ویڈیو ہمارے سامنے آ چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ حد واجب ہو جائے گی، حد واجب ہوگی تو حد لگائی جائے گی۔ ان دونوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب حدیں لگائی جاتی ہیں، شرعی سزائیں جب نافذ کی جاتی ہیں تو پھر جو ہے گناہ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جب شرعی سزائیں، ایک آدمی چوری کر کے آیا، ہاتھ کاٹ دیا اس کا، اب کیا ہوگا کہ اور 100 کو نصیحت ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے، اسلام کہتا ہے اس کی بھی آنکھ پھوڑ دو۔ کسی کے دانت توڑے، اسلام کہتا ہے اس کے بھی دانت توڑ دو۔ کسی کی زبان کاٹی، اسلام کہتا ہے اس کی بھی زبان کاٹ دو۔ ایسے ہی اگر کسی نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، تو پھر اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دو۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پتھر لو اور لوگ وہاں جمع ہوں اور پھر پتھروں سے اس کو مارا جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو بیچ بازار کے اندر 100 کوڑے اس کو مارے جائیں۔ کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ سے یہ نہیں کرے گا۔ کسی نے شراب پی ہے، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں۔ یہ اسلامی سزائیں ہیں، یہ سزائیں صرف تم نافذ کر دو، صرف یہ سزائیں تم نافذ کر دو۔ جس پہ جرم ثابت ہو جائے، جس پہ جرم ثابت ہو جائے یہ سزائیں نافذ کر دو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ واقعات ہونا ختم ہو جائیں گے۔ یہ کسی نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی کہ جی ضیاء کے دور میں کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی، جس بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی اس بچے کو مار دیا گیا، تو جو مجرم تھا اس کو لاہور کے اندر، غالباً یہ لاہور کا واقعہ ہے، اس کو لاہور کے اندر بیچ بازار کے اندر اس کو پیٹا گیا تھا، اس کو سزا دی گئی تھی۔ کہتے ہیں 10 سال کے اندر پورے
پورے 10 سال کے دورانیے میں کسی ملک میں یہ واقعہ نہیں پایا گیا، یہ واقعہ نہیں پایا گیا۔ فائدہ کیا ہوتا ہے اسلامی سزاؤں کا؟ یہ واقعات پھر ہونا رک جاتے ہیں، یہ واقعات ہونا رک جاتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ تم مسلمان بڑا ظلم کرتے ہو، تم مسلمان بڑا ظلم کرتے ہو، تمہاری سزائیں بڑی سخت ہیں، تمہاری سزائیں بڑی سخت ہیں۔ تو پھر بڑی اچھی بات کہی گئی، جن سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو جہاں اسلامی حکومت قائم رہی ہے، تم وہ دور اٹھا کے دیکھ لو، اس دور کے اندر گناہ کم سے کم پایا جائے گا، چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، رشوت ہے، یہ چیزیں کم سے کم پائی جائیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سزا سخت ہے۔ جب سزا سخت ہوتی ہے تو پھر مجرم کیا کرتا ہے؟ جرم سے باز آ جاتا ہے۔ تمہارے ہاں سزائیں اتنی مشکل نہیں ہے، جب سزائیں مشکل نہیں ہیں تو مجرم کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے جیل کے اندر بھی چلے گئے تو 3 ٹائم کا کھانا مل جائے گا، 3 ٹائم کا کھانا مل جائے گا، اور پروٹیکشن الگ سے ہے، جو جس کے ساتھ جاتی ہے اس کے گھر والوں سے حفاظت ہو گئی ہے، اور کوئی پوچھنے تاچھنے والا نہیں ہے، اور 10 سال 15 سال کے بعد آئیں گے تو بالکل باعزت بری ہوں گے، لوگوں میں ویسے اٹھیں گے بیٹھیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے آج کے پورے جمعے کا لب لباب یہی ہے، نمبر 1 عورتیں پردہ کریں، شرعی پردہ کریں، جو پردہ بنتا ہے عورتیں پردہ کریں۔ نمبر 2 مرد بھی پردہ کریں۔ مردوں کا پردہ کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں، اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ دونوں طرف سے ہوگا۔ مرد اپنی نگاہیں جھکائے، عورت اپنا لباس درست پہنے جو اسلام نے لباس دیا ہے۔ آپ گھر میں ہیں، جو طور طریقے سے آپ رہ رہی ہیں رہ سکتی ہیں، جب آپ گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو پھر اپنا لباس آپ اسلامی لباس، برقع جو تسلی والا برقع ہے، آج کل کا برقع نہیں ہے کہ جس کو خود برقعے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈھیلا ڈھالا سا برقع آپ پہنیں اور پہن کے آپ جہاں چاہیں ضرورت کے مطابق آ جا سکتی ہیں، جہاں ضرورت ہے، بلا ضرورت گھروں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی حاجت ہے تو آپ اپنے گھروں سے نکلیں، حاجت نہیں ہے اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہیں۔ یہ دونوں کو حکم ہے، دونوں کو حکم ہے۔ اور ایک اور بات میں کہا کرتا ہوں، اگر کوئی بہن بیٹی فیکٹری میں کمانے کے لیے آ گئی ہے، یا کسی ادارے میں پڑھانے کے لیے آ گئی، یا اور کسی ادارے میں کام کے لیے آ گئی ہے، تو وہاں پہ موجود مردوں کی مردان کی یہ ہے کہ بجائے جو لوگ اس پہ کامنٹس پاس کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ اس گند کا حصہ بننے کے، تم اس کے محافظ بنو اس کے۔ اللہ نہ کرے کہ تمہاری نسلوں سے تمہاری بہن بیٹیوں کو گھروں سے اس طرح نکلنا پڑے، اور جب کوئی اس پہ پاس کرے تو تم پہ کیا بیتے گی۔ بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو۔ اگر تم یہ چیز جسے کہتے ہیں نا برداشت کر سکتے ہو کہ تمہارے کے ساتھ کوئی کر رہا ہے اور تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو پھر ٹھیک ہے، تم بھی کر لو۔ لیکن اگر تمہیں کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنی بہن سمجھو اور اس کے ساتھ اس کے محافظ بنو، اس کے محافظ بنو، بجائے یہ کہ تم بھی اس گندے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے ان کے خلاف بات کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یار زندہ صحبت باقی، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرما لے۔